ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی کسی کے باپ کے نام پر نہیں، تمہاری محبت کا ثبوت یہی تو ہے، اسی سے اظہار بھی ہے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت، تو چوٹ لگ سکتی ہے اس کے کیا؟ نہیں لگ سکتی، مگر نبی نے محبت کے آخری درجے پہ لے جا کے تمہیں رکھ دیا۔ ہم لوگ بیان کر جاتے ہیں مگر گہرائی نہیں سمجھتے جی نبی نے، اور وہ بھی عبادت ایسے اللہ کی عبادت، مگر یہ بتا دیا دنیا والوں کو دیکھو ہاتھ بھی نہیں پاؤں بھی نہیں، کوئی چوٹ بھی نہیں لگ سکتی ہے، مگر میں محمد اپنے بچوں سے اپنے نواسے سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ وہ آہستہ سے بھی گریں۔ کیا بات ہے، محبت کے آخری درجے پر۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ اکثر چیزوں کو ہم نے کھیل بنا لیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں تھوڑا صاف بول دیتا ہوں، معاف کرنا، بیچ بیچ میں بتاؤں گا تاکہ اصلاح کی بھی ہم تک باتیں پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ کھانا کھلایا، بہت اچھا کھلایا، مہمان نوازی کی بہت اچھی، لیکن جب اگر محفل میں بیٹھ گئے تو اب اس میں بدنظمی نہیں ہونا چاہیے، اتنا تھوڑا خیال رکھیو۔ یا پھر اگر چائے پینا ہے تو اس محفل کو روک لو اتنی دیر کے لیے، چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے، اور بس پھر اپنا ذکر صالحین میں لگ جاؤ، یہ طریقہ۔ مگر ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اگر محفل میں گٹکے کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، جی منہ میں پڑیا پڑی ہے تو پڑی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا احسان کر دیا صاحب۔ جی محفلوں میں ذرا سوچنا ہوگا، توجہ کرنا ہوگی۔ ان لوگوں نے اپنے بچے قربان کر دیے کربلا میں، ہمیں کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جی بالکل، ویسے کہتے ہیں کہ کربلا کا بیان سنانا، بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اتنا یاد رکھو، اگر حسین پاک کی، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، حسین پاک کی محفل میں اگر کچھ مل سکتا ہے تو بے ادبی کرنے سے سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل حق بات ہے حضرت، یہ بھی یاد رکھیو، سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مثالیں ایسی آئی ہیں، ذرا سا منہ بنایا مرے تو کیڑے پڑ گئے، کیڑے جی لاش پہ کیڑے پھر رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ سب عاشقان اہل بیت ہیں، الحمدللہ۔ جی بالکل، بولو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی مناظر حسین صاحب قبلہ جو شہر امام ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ممبر شریف پر سارے علماء سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ لوگ فارغ ہو گئے ہوں تو میں حسین پاک کا تھوڑا ذکر کروں، اور بیچ میں نصیحت کی باتیں آئیں گی وہ بھی بتاؤں گا، کروں اگر اجازت ہو تو، لیکن توجہ رکھنا، غور کرنا۔ اگر اب ایسا کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، اگر اب ایسا کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ چائے پینا تو اب بعد میں پیو گے، چاہے 1 گھنٹہ سنو یا 1.5 گھنٹہ، وہ آپ کی مرضی، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر۔ جی کس کے دائرے میں بولو؟ ادب کے دائرے میں۔ کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، دشت بلا کو عرش کا
زینہ بنا دیا. سارے لوگ کہ ادھر بولیں یا حسین یا حسین دشت بلا زینہ بنا دیا اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. بولو یا حسین. ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. کون حسین؟ وہ آقا حسین. ذرا سنو، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے. اس کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں امام حسین پاک دنیا پر تشریف لاتے ہیں. حسین پاک کی ماں کا نام سب جانتے ہیں، ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور ابا جان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے. سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی. الگ الگ وقتوں میں حضرت علی کی کل بیویاں 9 ہو جاتی ہیں. ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولاد ہوتی ہیں. 15 لڑکے 17 لڑکیاں. لیکن سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوتی ہیں. ایک 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹے کا نام حضرت امام حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین ہے، تیسرے بیٹے کا نام امام محسن ہے اور 3 بیٹیاں. ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم اور ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب آتا ہے. یہ 6 اولادیں حضرت فاطمہ کے شکم پاک سے ہوئی. بیچ کی ساری تقریریں آپ نے سنی ہوں گی، مگر کربلا چلو سارا راستہ بیچ میں سے کاٹ کے مجھے آگے سنانا ہے. حضرت امام حسین پاک 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں. کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ. کئی کتابیں پڑھو گے تب جا کر کے اتنی چیزیں جو تمہیں 5 منٹ میں مل رہی ہیں. کئی کتابیں پڑھو گے، ہم اکٹھا کر کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب نکل جائے. اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب. سارے فضائل میں وہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ کربلا سے آگے چلنا ہے مجھے.
سمجھ میں آ رہی؟ سارے فضائل وہی پہ روک رہا ہوں. اب ذرا سنو، ایک حدیث پڑھتا ہوں. جی جی میرے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، جنت میں ایک درخت ہوگا. وہ کیسا درخت ہوگا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں آج نبی کس درخت کی بات کر رہے ہیں. صحابہ نے جب چہرہ دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں پوچھو گے نہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بتا دیں. تو نبی فرماتے ہیں انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ اب تم ذرا اپنا ذکر سنو، تمہارا بھی ذکر کہیں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی توجہ رکھنا. نبی فرماتے انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں. اب صحابہ چہرے کو دیکھنے لگے. نبی نے فرمایا ابھی درخت بنا کیسے، ذرا یہ بھی تو دیکھو. نبی فرما رہے انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں. اب آقا بیان فرماتے ہیں والفاطمہ حملها، اور فاطمہ اس جنتی درخت کی ٹہنی ہے. اب لوگ کہہ رہے دیکھ رہے صحابہ، لیکن نبی پھر کہتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی یہیں تک بس نہیں ہوئی. پہلے یہ کہہ دیا انا شجرت، وہ درخت میں ہی ہوں. اب فرما رہے ہیں والفاطمۃ حملها، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے. آگے فرماتے والعلی لقاحها، اور علی اس کا شگوفہ ہے، علی اس کا گچھا ہے. اب جب نبی فرماتے والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے. لیکن حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تم نے اس گلی کو سجایا، ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی، کسی کے باپ کے نام پر نہیں. تمہاری محبت کا ثبوت یہی تو ہے، اسی سے اظہار بھی ہے. اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورقها، نبی فرماتے ہیں وہ جنتی درخت میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ ہے، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین ہے، اور اس جنتی درخت کے پتے میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ کا ذکر آیا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے کیا ہیں؟ بولو. پتے ہیں وہ جنتی درخت. نبی نے فرمایا میں ہوں اور میری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کے پھل، اور پوری دنیا میں جتنے بھی سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے پتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل یار محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، تو جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کا عالم کیا ہوگا. لیکن میں جو چل رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، غور کرو. 61 ہجری میں حسین پاک کربلا شریف میں شہید ہوئے. شہادت کسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے. 10 محرم کو، کتنی محرم کو بولو؟ 10 محرم کو. مگر توجہ کرنا پیارو، 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم ہے، ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟
سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگاتی تھی، اللہ اکبر، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے، جن کی پاکی اللہ کا کلام بولتا ہے، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، جی ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی، آگ۔ اور یہیں تک نہیں، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کربلا شریف میں ان کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے، وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف ہی میں تھے۔ ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے کربلا میں تھے۔ امام حسین پاک کے بھانجے اول محمد کربلا میں شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت عباس کے بازو کٹے، وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت قاسم وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف میں لیٹے تھے۔ بولو یہ نہیں ہے کیا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا شریف میں ان سیدزادوں پر اور سیدزادیوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ 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 اللہ، کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے تھے، کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے تھے۔ امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین کا جبہ پکڑ کے یہاں میدان میں ڈال دیا گیا تھا کربلا میں، اور بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ یہ ظالم ننگا ناچ رہے تھے کربلا میں، وہاں پر سیدزادوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، مولا ہمیں صبر دینا اور ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ یہ ان کربلا والوں کا تھا، مگر اب میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہاں کربلا شریف میں کیا ہوا تھا تم دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کربلا شریف میں کیا ہوا تھا